अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ दो ख़वातीन हैं, दो ऐसी बहनें हैं जो पहले ईसाई धर्म में थी, अब कन्वर्ट होकर मुसलमान हो चुकी हैं, और एक ऐसे भाई हैं जो पहले ईसाई धर्म में थे, अब कन्वर्ट होकर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इन दोनों बहनों से बातचीत करते हैं। ये दोनों बहनें आपको बताएंगी कि क्यों ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हुई, और जो इस्लाम में दाखिल कराने वाला हमारा भाई इनके साथ में, वो भी पहले खुद ईसाई थे, उसके बाद इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ईमान में आए थे। इन तीनों की जुबान से इनकी कहानी सुनेंगे तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। देखिए कि आखिर क्या मजबूरी रही, क्या परेशानी रही इनको ईसाई धर्म के अंदर, जो इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ करके इस्लाम मज़हब को चुना। साथ ही साथ इमोशनल हो जाती हैं, बताते हुए रो रो कर बताती हैं कि किस तरह से घर वालों की, परिवार वालों की याद आती है जब कोई त्योहार आता है, किस तरह से हमारे घर के लोग स्कूल टाइम के, जैसे स्कूल टाइम में फ्रेंड्स होते हैं, इस तरह से बैठ करके बातें किया करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ा, दुनिया छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, दोस्त छोड़े, पूरी दुनिया की कायनात छोड़ी, वाहिद अल्लाह की ज़ात को इन्होंने पकड़ा। और इनका कहना है कि अगर सारी दुनिया, ये सांसें भी छूट जाएं, ये शरीर भी छूट जाए और अल्लाह राज़ी हो जाए, सौदा सस्ता है। अल्लाह को अगर अपने राज़ी कर लिया, अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को राज़ी कर लिया, तो दुनिया छूट जाए, कोई गम नहीं। बहन से और इन भाई से बातचीत करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। इनकी वीडियो को देखकर आपका दिल एक अजीब सी फीलिंग आने लगेगी। आखिर तक वीडियो को देखना। शुरू करते हैं वीडियो, और उसके बाद हम और आप डिस्कस करेंगे। दीन इस्लाम मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले कबूल किया था, और दीन इस्लाम कबूल करना मेरी इसमें कोई अपनी मसलहत नहीं थी। यकीन जानिए, मैं कभी भी दीन इस्लाम को ना मैंने कभी इस तरीके से स्टडी किया कि मैं इसे कबूल करूंगी या मुसलमान हो जाऊंगी, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे एक गलतियां निकालने के लिए, जी गलतियां निकालने के लिए, और हमेशा इसमें से कोई ना कोई फॉल्ट ढूंढती थी कि क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे ये पता चला कि ईसाईयत के अंदर कितनी अमेजिश हो चुकी है लोगों के तालीमात की, तो फिर सब मुख्तलिफ था। तो जो दीन हक था वो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर आश्कारा किया कि सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है। फिर अल्लाह की तौफीक से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बहनें 2 भाई, और मेरा नंबर सबसे लास्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में एक फेवर, हर मामले में एक स्पेस मुझे ज्यादा दी जाती थी कि छोटी है, चल कोई बात नहीं। तो बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला माँ बाप ने। MA BEd है। अच्छा जी, और इसके अलावा मैंने डिफरेंट अलहमरा हॉल से कोर्सेज वगैरह किए में डिबेट के। और घर में अम्मी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, अब्बू प्यार करते थे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई जी सब बहुत। मुझे याद है कि आपके भाई भी आपसे बहुत प्यार करते थे जब आपने इस्लाम कबूल किया था, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और फिर जो उनके जज्बात थे, तड़प थी आपके हवाले से, जो एक फिक्र थी, वो बहरहाल बहुत शदीद थी। अल्लाह सुब्हाना ताला उन लोगों को भी जो है वो हिदायत अता फरमाए। आयशा, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जो कोर्ट कचहरी के मामलात हुए, जो माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों की तरफ से एक मसाइब का एक सिलसिला शुरू हुआ, तो वो दिल दहला देने वाले बहरहाल सारे मामलात थे। अब वालिदैन मिलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप घर में सबसे छोटी थी? जी। कितने बहन भाई थे? 5 बहनें और 4 भाई। आप सबसे छोटी? जी। और इसका मतलब है कि सारे घर वाले आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? हाँ जी, बहुत प्यार करते थे। अम्मी बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए आपका इस्लाम कबूल करना सबसे ज्यादा ग्रां गुजरा उनके ऊपर। जी। आयशा, जब आप जब क्रिश्चियन थी, तो जब आपके त्यौहार यानी ईस्टर आता था, क्रिसमस आता था, या रोजे आते थे, तो घर में क्या एक समा होता था? घर में हम सारी बहनें इकट्ठी होती थी, एक दूसरे को मेहंदी लगाती थी, बाजार जाती थी शॉपिंग करने के लिए। ईद होती थी, ईद पे फिर चर्च जाते थे, नमाज पढ़ के आते थे, इबादत करके आते थे। फिर वहाँ से आगे फिर हम पार्क वगैरह में जाते थे सैर करने के लिए, इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खाते थे। यूं ही हमारा वक्त गुजर जाता था। ये खुशी का समा? जी, ये खुशी का समा था, और बहुत अच्छा वक्त गुजरा था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तन्हाइयाँ तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दीन तो है हमारे सीने में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। याद तो आती होगी घर वालों? जी, ईद वगैरह पे ज्यादा याद आती है। फिर आई एम सॉरी, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ दें, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन अगर अल्लाह हमें मैसर आ जाए, तो ये सौदा महंगा नहीं है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
عائشہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کا چھوٹ جانا محض اللہ کے دین کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماضی میں اس سے بھی کہیں بڑے واقعات رونما. زیادہ جو گھر کی یاد جو آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ ابو کی. ابو کی. کیوں ابو زیادہ پیار کرتے تھے؟ جی ابو کے ساتھ اسکول جانا, اسکول سے آنا, سلائی سیکھنے جانا, کالج جاتی تھی ابو کے ساتھ ہی, ہر جگہ جاتی تھی. تو دعا کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والد محترم میں اپنے والد صاحب کو تہجد میں, فجر میں, ظہر میں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو دین اسلام کی ہدایت دے دے. اللہم آمین. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے, آپ کے, ہم سب کے والدین بہن بھائی رشتہ داروں کو اپنے دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا سینہ اسلام کی شمع سے منور فرما دے. سمیرہ ماشاءاللہ جب عید یا مختلف تہوار یعنی ایسٹر, کرسمس, تو یقیناً ایک ہمارے گھروں میں ایک سما تو ہوتا ہے, گو کہ ہم روزوں کو فرض نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی ان کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں. سحری بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں, یعنی سحری تو نہیں, رات کو ہم 10 بجے جو ہے وہ ایک فائنل میل لیتے تھے اور اس کے بعد پھر دوسرے دن مغرب کے وقت, اور پھر ایسٹر پہ تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہلا گلا اور ہنگامہ کرتے تھے. تو اب سب کا کیسے چلتا ہے؟ ان کی یاد تو بہت آتی ہے زندگی میں, ہر معاملے میں ان کی یاد آتی ہے, خاص طور پہ جب عید ہوتی ہے. ادھر یہاں پہ سب ہم لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں دسترخوان بچھ رہا ہوتا ہے, تو مختلف طرح سے ان کا خیال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ابو کو تو یہ بہت کھانا پسند تھا, امی کو تو یہ کھانا بہت پسند تھا. تو جب ابو روزہ رکھتے تھے تو پھر ان کے لیے خاص طور پہ کچھ نہ کچھ بنایا جاتا تھا. ہم لوگ روزہ رکھتے تھے تو ابو اسپیشل کچھ نہ کچھ بازار سے لے کر آتے تھے, سب اکٹھے بیٹھتے تھے اور پھر رات کو ایک سکون والا مطلب ماحول ہو جاتا تھا, ایک دوسرے سے ریلیکسنگ باتیں, گپ شپ, وہ سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن اب جب عید ہوتی ہے تب بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چلے ماں باپ نہیں ہیں, ان کا ساتھ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے دل سے ہر وقت یہی دعا نکلتی کہ یا اللہ نے دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کبھی نہ کبھی زندگی میں اللہ نے چاہا تو ضرور وہ ہمارے ساتھ, جس طرح ایسٹر میں ساتھ ہوتے تھے, عید میں بھی ایک دن ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں گے انشاءاللہ. فرض کرے کہ آج اگر کہا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دو اور سب کچھ ویسا لوٹا دیا جائے گا جیسا کہ سب کچھ پہلے تھا, تو کیا جواب ہوگا؟ جب میں 5ویں کلاس میں تھی تو میں نے اسلامیات کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ قریش مکہ نے کہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ نے اپنا دین نہیں چھوڑا نا تو ہم آپ کو سخت ایذا دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں گے میں تب بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. آج یہ سوچتی ہوں الحمدللہ کہ اگر میرے جسم میں سے ایک خون کا قطرہ بھی نکال لیں, سب کچھ تباہ ہو جائے, سب کچھ لے لیں, تب بھی میں انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین اسلام کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. اور چاہے کچھ بھی نہ ہو, کوئی نعمت باقی نہ رہے, صرف اللہ تعالیٰ کے دین پر موت آنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں آئیں تو میری طرف پلٹ کے دیکھ لینا کہ تمہارے نبی کے اوپر کس قدر تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں آئیں. آپ علیہ السلام کو آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئیں, آپ کے اوپر پتھر, آپ کے اوپر اوجڑیاں, آپ کے گلوں میں پٹکے ڈال کے کھینچے گئے, آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا. نہیں, آپ کے اصحاب کے اوپر ایسی ایسی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہمارے لیے معیار حق ہیں. آج جب ہمیں اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار یعنی نظر نہیں آتے تو کوئی بات نہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب حبشہ کی طرف جن لوگوں نے ہجرت کی تو اس میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. مکہ کے کچھ حالات جب بہتر ہوئے تو مصعب کو واپس بلایا گیا, اور جب واپس آئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے کپڑوں کے چیتھڑے اڑے ہوئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے کہ جس کا لباس شام سے سل کے آیا کرتا تھا, یہ وہی مصعب ہے کہ جو بہت قیمتی اور بہت اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے, اور جس گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یقیناً یہاں سے مصعب ہی گزرے ہوں گے. اور آج وہ مصعب تن کے اوپر واجبی سے جو ہے وہ کپڑے ہیں اور اس کے بھی چیتھڑے اڑے ہوئے ہیں. اور وہی مصعب کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میں دھوپ میں بیٹھی ہوں, گرمی میں, نہ کھاؤں گی, نہ پیوں گی, نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی, یہاں تک کہ میری روح نکل جائے گی.
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں آپ کے اندر تو ایک روح ہے نا، آپ کے اندر اگر 100 روحیں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے پرواز کر جاتی تو مصعب پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی اسلام پہ زندہ رکھیں، اسی اسلام پہ موت عطا فرمائے۔ میں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کئی بار ایسا ہوا کہ میں بالکل تنہا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا اور سارے گھر والے سو رہے ہوتے تھے، یقیناً ان کی تو عید نہیں تھی، ان کی تو افطاریاں اور سحریاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن دل پسیجتا تھا۔ لیکن میں کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت اسلام عطا فرما دی ہے، جب اس نعمت اسلام عطا فرمائی تو ماں باپ ٹوٹ گئے، ماں باپ چھوٹ گئے، بہن بھائی روٹ گئے، وہ چھوٹ گئے، خاندان والوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ یعنی ایک لمحے کے لیے جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، لیکن سامنے اللہ اور اس کا رسول تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بدلے میں ساری دنیا، ساری کائنات کی نعمتیں بھی چھوٹ جائیں تو سودا سستا ہے، سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دین مبین کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اور پھر جتنی اس نے ہم سے نعمتیں لی ہیں اس سے کہیں زیادہ نعمتیں تو اس نے ہمیں دی بھی ہیں۔ کیا ہوا اگر ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار نہیں؟ عائشہ، مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میں ان کو پیغام یہی دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ دی اسلام کی خاطر۔ آپ لوگوں کو تو ماں کی کوکھ سے ہی اسلام ملا ہے، تو آپ اس کی قدر کریں۔ تو امید کرتا ہوں دوستو عبد الوارث بھائی کی ویڈیو دیکھ کر آپ کو بہت اچھا فیل ہوا ہوگا۔ عبد الوارث بھائی پاکستان کے رہنے والے ہیں، جو پہلے عیسائی دھرم میں تھے، اب مسلمان ہو کر دین کے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ 2200 سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے اسلام میں داخل کرا دیا ہے۔ حقوق الناس فاؤنڈیشن نام کی ایک سنستھا کو چلا رہے ہیں، جس میں نیو مسلم کی مدد کرتے ہیں۔ جو لوگ اسلام دھرم کے اندر آتے ہیں ان کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی پرسنل ذاتی رائے بتا رہا ہوں، اس بندے کو جو میں نے دیکھا ہے جب سے میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے، اور ان کو میں بہت زیادہ سنتا بھی ہوں، ماشاءاللہ ایک عیسائی دھرم کو چھوڑ کر آنے والا وہ ویکتی جو اسلام دھرم کے اندر اتنی بڑی اپادھی لے لیتا ہے، اپادھی کا مطلب اتنی زیادہ نالج لے لیتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کو سمجھانے لگتا ہے، اور اس کے ہاتھ پر 2200 سے زیادہ لوگ اسلام دھرم کو اپناتے ہیں۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ عبد الوارث بھائی کا ایک اپنا چینل بھی ہے، عبد الوارث گل کے نام سے، یوٹیوب پر، اور یہ ایک ایسے ویکتی ہیں جو دنیا کی سچائی بتاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ان کی ویڈیو دیکھ کر؟ آپ نے جو کچھ بھی سیکھا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن سلیکٹ کر لیں۔ باقی انشاءاللہ پھر ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ، جے ہند، جے بھارت۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل بھی نہیں بھولیں، جاتے جاتے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا۔